ایک عاجزانہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ ایمان و صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حیران کن اور ایمان افروز واقعہ اٹلی نژاد امریکی ڈاکٹر ہرشل اسمتھ کا ہے۔ انسان حق اور سچ کو پہچان ہی لیتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی کونے سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے اس نے کسی بھی مذہب کے گھرانے میں آنکھ کھولی ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، اگر وہ عقل و شعور سے کام لے تو حق اس کے سامنے ہی ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر، ایک لمحے میں اپنے پروردگار کی نشانیوں پر غور و فکر کئی سالوں کی عبادات سے افضل ہے، کیونکہ غور و فکر سے ہی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ یہ کہانی ڈاکٹر ہرشل اسمتھ کی ہے، جس نے غور و فکر سے کام لیا اور حق کو پہچان لیا۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کا ایک ڈاکٹر ہرشل اسمتھ انسانی جسم کی ڈی این اے پر 1952 میں سے کام کر رہا تھا۔ وہ ایک عیسائی تھا، اس کی بیوی سیاہ فام عورت تھی اور اس کے 3 بچے تھے۔ اس کے پڑوس میں ایک مسلم فیملی آباد تھی جو بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک مسلمان عورت کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی بیوی عدت میں بیٹھ گئی۔ ہرشل اسمتھ کی بیوی کا اس عورت کے گھر آنا جانا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی گھر آئی تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ ڈاکٹر ہرشل نے بیوی سے پوچھا کہ جب سے تم پڑوس سے آئی ہو مسلسل پریشان ہو، مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ ہرشل کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے، مسلم معاشرے میں عورت کو اتنا پابند کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا عورت انسان نہیں؟ ہرشل نے بیوی سے کہا کہ کھل کے بتاؤ کہنا کیا چاہتی ہو۔ بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے مسلمان عورت کی عدت کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو 4 ماہ 10 دن تک قید میں رکھتا ہے؟ ڈاکٹر ہرشل نے جب یہ سنا تو کہا، واقعی میرے لحاظ سے بھی یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ عورت اپنے فیصلے میں خود مختار اور آزاد ہونی چاہیے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ہرشل اسمتھ بڑا حیران ہوا کہ واحد دین اسلام ہے جس میں شوہر کے مرنے پر بیوی کو عدت کا حکم دیا گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہرشل کو سائنسی تحقیق کی جستجو اور شوق پیدا ہوا۔ پھر اس نے مسلمان عورت کی عدت کے دورانیہ کی تحقیق، اسلام اور اسی دوران یعنی کہ عدت کے دن کے جسم میں ڈی این اے پر تحقیق شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ تحقیق کرتا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا گیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلم عورتیں عدت کی بدولت دوسرے مذاہب کی عورتوں کی نسبت پاک رہتی ہے، اور اس نے یہ وجہ بیان کی کہ شوہر کا ڈی این اے بیوی کے جسم میں 4 ماہ اور 10 دن تک ٹھہرتا ہے۔ جب عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے یا پھر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اسلام نے عورت پر 4 ماہ 10 دن عدت اس لیے لازمی کر دی تاکہ جب طلاق یافتہ عورت یا بیوہ عورت دوسری شادی کرے تو اس کے پہلے شوہر کے ڈی این اے کا وجود ہی نہ رہے۔ جو بھی خاتون 4 ماہ کے اندر مرد سے شادی کر لیتی ہے وہ کسی صورت بھی پاکیزہ نہیں رہتی، کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شوہر کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ اس دورانیہ میں شادی کرنے والی عورت کی دوسری شوہر سے پیدا ہونے والی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو دین اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق کرتے کرتے ڈاکٹر ہرشل اسمتھ نے اپنی اور اپنی بیوی اور 3 بچوں کی ڈی این اے سیمپل لیے اور اپنے لیب کے اندر چیک کیے۔ ڈاکٹر ہرشل اسمتھ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کے جسم میں 4 مختلف لوگوں کے سیمپل پائے گئے، اور ان کے بچوں میں سوائے ایک بیٹے کے باقی 2 بچوں میں بھی ڈاکٹر ہرشل اسمتھ کے علاوہ 2 اور لوگوں کے ڈی این اے سیمپل نکل آئے۔ یہ لمحہ ڈاکٹر ہرشل کے لیے بہت ہی دشوار ثابت ہوا۔ اس نے فقط ایک بیٹا جس میں ڈاکٹر ہرشل اسمتھ اور اس کی بیوی کا ڈی این اے پایا گیا اسے اپنے پاس رکھا، اور پھر بیوی اور 2 بچوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اٹلی میں جا کر ایک مسلمان عورت سے شادی کر لی۔ اٹلی میں دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اس نے اپنا نام تبدیل کر کے محمد احمد رکھ لیا، اور اس نے اپنی اس قیمتی ریسرچ کو اٹلی کے اخبار میں اپنی رپورٹس کے ساتھ شائع بھی کروایا تھا۔ جب رپورٹ شائع ہوا تو ڈاکٹر ہرشل کے دوستوں میں سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں بھی اٹلی میں تھا، اور یہ رپورٹس جب میں نے اخبار میں دیکھی اور پڑھی تو اپنے دیگر اساتذہ یعنی کولیگز کو بھی اس کے متعلق بتایا، تو وہ لوگ بھی اسلام کی تعلیمات سے بڑے متاثر ہوئے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یورپ میں ڈی این اے پر سائنسی تحقیق 1980 کے عشرے میں شروع کی گئی، جبکہ دین اسلام میں صدیوں پہلے عدت کی بنا پر ڈی این اے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ خدا کی قسم حق اور سچ بتا دیا، ایمان والے تو اسی وقت ایمان لے آئے تھے، اور جو بدقسمت اور بدنصیب تھے انہوں نے حق ماننے سے انکار کر دیا۔
حق کو پہچاننے کے لیے انسان کے پاس تمام نشانیاں موجود ہے، بس یہ انسان کی اپنی سوچ پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایک بھلائی کا راستہ ہے جس میں ہو سکتا ہے مشکلات پیش آئے، مگر اس میں انسان کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی دکھ کے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک انگریز اور ایک عیسائی دین اسلام پر تحقیق کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمان ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اس طرح نہیں لاتے جس طرح کہ ایک انگریز اس پر تحقیق کرنے کے بعد ساری زندگی اس پر عمل کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح راہ ہدایت پر چلائے اور صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے۔